یہ آج سورہ برات انشاءاللہ تعالی براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین وآذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ وَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم من المشرکین ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا عليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين وإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم فخذوہم واحصروہم وقعدوا لہم کل مرصد فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزکاة فخلوا سبیلہم ان اللہ غفور رحیم وإن أحد من المشرکین استجارک فأجرہ حتی یسمع کلام اللہ ثم ابلغہ مأمنہ ذالک بأنہم قوم لا یعلمون۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سورہ توبہ کا پہلا رکوع ہے 6 آیات پر۔ پہلی 4 آیات میں تو اعلان برات ہے اور مہلت ہے 4 مہینے کی۔ پھر اگلی 2 آیات جو ہیں 5 اور 6 اس میں یہ فرمایا کہ یہ مہلت ختم ہو جائے تو ان سے کیا سلوک کرنا ہے۔ 4 مہینے کی مہلت ہے نا۔ دیکھیے عہد کی پاسداری ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے شریعت میں۔ میثاق، ایگریمنٹ، عہد بہت سختی سے اور یہ عہد شکنی یہ یہود کا ایک بہت بڑا جرم کے طور پر قرآن نے بیان کیا ہے۔ وہ ہر عہد توڑ دیتے تھے۔ تو یہاں بھی دیکھیں عہد کی بیس پر اعلانات ہیں، وہ یہ کہ کچھ تو مشرکین ایسے ہیں جو عہد کی پرواہ نہیں کرتے، توڑ دیتے ہیں، اس پر قائم نہیں رہتے۔ ان کو تو سیدھا 4 ماہ کی مہلت دی کہ یا تو اسلام قبول کر لو یا پھر انجام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لیکن جنہوں نے عہد کی پاسداری کی ہیں مشرکین،
لم ینقصوکم، آپ دیکھیں پہلی آیت میں بھی ہے عاہدتم من المشرکین، چوتھی آیت میں بھی ہے عاہدتم من المشرکین، فرق کیا ہے؟ دونوں میں یہی ہے عاہدتم من المشرکین، عہد کیے تم نے مشرکوں سے، چوتھے میں بھی ہے عہد کیے تم نے مشرکوں سے۔ دا ڈفرینس از پہلا جو کہا گیا ہے وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاسداری نہیں کی، عہد تو کیے توڑ دیے، لیکن یہ آیت نمبر 4 میں جو کہا عاہدتم من المشرکین، اس کے ساتھ کہا لم ینقصوکم، توڑا نہیں انہوں نے، عہد پر پکے رہے۔ ان کے بارے میں کہا کہ ان کو تم اتنا مارجن دے دو کہ جتنے عرصے کا عہد ہے وہ پورا کر لیں، تو وہ 4 ماہ سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، ہاں وہ پورا کر لیں، 6 مہینے ہیں 8 مہینے ہیں، کر لو پورا، یہ فرق ہے۔ اچھا دیکھیں آپ، براءتم من اللہ و رسولہ، برات، بری الزمانی کہتے ہیں لا تعلقی، یہاں پر برات کا یہ مطلب ہے بیزاری ہے، لا تعلقی ہے، من اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے۔ کن لوگوں کے لیے برات ہے؟ الی الذین عاہدتم من المشرکین، الا طرف الذین جن سے عاہدتم عہد کیا تم نے، معاہدہ کیا، من المشرکین مشرکوں میں سے، ان لوگوں کو 4 ماہ کی مہلت، کہا فسیحوا فی الارض، فسیحوا چل پھر لو، سیاحت نہیں ہوتا، سیاحت گھومنا پھرنا، یہ اسی سے، فی الارض زمین میں، کتنے عرصے تک؟ 4 اشہر، 4 کو کہتے ہیں، اور اشہر شہر کی جمع ہے، 4 مہینے، 4 مہینے۔ وَاعْلَمُوا، اور یہ تم جان رکھو، علم سے ہے کہ انکم غیر معجز اللہ، کہ تم کتنی سازشیں کر لو، منصوبے بنا لو، اکٹھے ہو جاؤ، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، نہ تمہاری ترکیبیں اللہ سے زیادہ کارگر ہو سکتی ہیں، وہ خیر الماکرین ہے، بہترین ترکیب کرنے والا۔ تو کہا انکم، کہ تم غیر نہیں معجزی عاجز کرنے والے اللہ کو، وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کافروں کو خزیت پہنچا سکتے ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ، مخزی، وہاں پر معجزی تھے نا پہلے، یہ مخزی ہے، خزیت نہیں ہوتا، خزیت، بڑی خزیت پہنچائی یعنی رسوائی، بے عزتی، تو مخزی رسوا کرنے والا کن کو؟ الکافرین، کافروں کو۔ تو دوسری آیت میں یہ کہا براہ راست مخاطب کر کے کہ اے مشرکوں، تم ملک میں 4 مہینے تک چل پھر لو، اور یہ جان لو کہ تم اللہ کے قابو سے باہر نہیں جا سکتے، غیر معجز اللہ، اور یہ کہ اللہ کافروں کو ذلیل کرنے والا ہے، اللہ کی ذات جو ہے انہیں نا، اللہ اکبر۔ دیکھیے یہ ہم نے 2 آیات پڑھی، پہلی آیات میں تو 2 ٹوک الفاظ میں اعلان ہے کہ جو معاہدے مسلمانوں نے مشرکین کے ساتھ کر رکھے تھے تو واضح طور پر کہہ دیا کہ بس 4 مہینے ہیں، اس میں تمہیں فیصلہ کرنا ہے، گھوم پھر لو، اسی میں فیصلہ کر لو۔ پھر اگلی جو دوسری آیت ہم نے پڑھی، اب اس میں خزیت ہے،
یعنی ہاں کہ 4 ماہ جب ختم ہو جائیں گے، اگر آیت پڑھیں گے بھی ہم کہ پھر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ان کو ختم کر دینے کا حکم آئے گا. فَاقْتُلُوهُمْ، قتل کر دو ان کو، ہے نا. ہاں تو آیت نمبر 3 میں فرمایا کہ وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. وَآذَانٌ اعلان ہے. آذان وہی معنی جو برات کے ہیں، اعلان ہے. کن کی طرف سے؟ من اللہ و رسولہ، اللہ اور رسول کی طرف سے. کن کی طرف ہے اعلان ہے؟ الی الناس، لوگوں کی طرف. اعلان یہ کس دن کیا؟ یوم الحج الاکبری، حج اکبر کے دن. یہ بھی ایک غلط العام ہے چیز. بہت ساری چیزیں وہ بڑی عام ہو جاتی ہیں، حالانکہ اس کی بیس کوئی نہیں ہوتی. حج اکبر، وہ کہتے ہیں جی حج جمعے کے دن آ گیا ہے تو حج اکبر ہے. نو سینس ایٹ آل. یہ کیا یار، کہیں بھی نہیں ہے ایسا. یہ تو شروع ہی سے 2 چیزیں تھیں، عمرہ اور حج. تو عربی عمرے کو حج اصغر کہتے تھے، اور جو پراپر حج ہے وہ حج اکبر ہو گیا. جمعے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. بڑی ساری چیزیں بنائی ہیں کہ جی عید جمعے کے دن آ گئی تو گورنمنٹ پر بھاری ہوگی. پتہ نہیں کہیں لکھا ہوگا کہ جی وہ گورنمنٹ پر بھاری ہوگی. ایسی چیز نہیں. بہرحال تو ہاں نہیں، تو یہ حج اکبر یہ نہیں ہے کہ جمعے کے دن، بس یہ ہے یعنی پراپر جو حج ہے اس کی طرف ہے اشارہ. کیونکہ عمرے کو بھی وہ حج کہتے تھے، کیونکہ اس میں بھی طواف ہوتا ہے، اس میں بھی سعی ہوتی ہے، عمرے میں بھی. تو اس کو حج اصغر کہہ دیتے تھے، چھوٹا حج. یہ حج اکبر. کیا فرق ہے؟ ایکچولی صرف ڈیٹس کا ہی ہے نا، باقی مناسک وہی ہیں زیادہ تر. یہ پراپر ان تاریخوں میں ہوتا ہے. 10 ذی الحج، 9 تاریخ کو میدان عرفات میں اکٹھے ہونا ہے. عمرہ جو ہے سال کے جب چاہے کر لو. دیٹس اے ڈفرینس. اور خاص طور پر وہ ایک عرفات کے میدان کا. جی سر ایک انٹرسٹنگ فینومینا ہے جو پاکستانیوں کو اور ان کا، ہم جاتے ہیں عادت میں پہلی دفعہ جب گیا نا حج کے لیے، جی جی کوئی 10 عمرے کرتے ہیں. وہ پھر کسی نے مجھے وہاں کے عالم نے بتایا کہ کوئی کافی ہوتا ہے وہ ایڈ پھیرے مار مار کے میں آپس میں پاکستانی مقابلے کر رہے تھے، میں 9 کر رہے تھے. نہیں، یہ بڑا مین فیکٹر ہے جو آپ بتا رہے ہیں نا. وہاں پر یہی ہوتا ہے. اور وہ آل دا وے وہ مسجد عائشہ جاتے ہیں، وہاں سے احرام باندھتے ہیں اور وہ آوازیں لگا رہے تھے عمرہ عمرہ ویگن پہ وہاں پہ جاتے ہیں. پاکستان میں آ کے لوگ آپ کو مارے اچھا. میں نے بھی پہلے 10-12 کر ڈالے. مجھے کسی نے بتایا، میں کہ یار کو ناڑی چلاواں گے جو کر بیٹھ جائے. یہ کام نہیں ہے نا. یہ بھی یہاں کسی نے بزرگ نہیں کہا نا کہ بڑا جو نئے جمعے والے دن. ہاں نہیں، کوئی ایسا نہیں ہے. ہاں بالکل. تو کہا کہ یہ اعلان جو کیا یوم الحج الاکبری، حج اکبر کے دن، اور اعلان یہی تھا کہ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، کہ اللہ کی ذات اور اس کا رسول جو ہے وہ مشرکین سے بالکل بری الذمہ ہیں، لا تعلق ہیں. اب کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اور پھر آگے کہا کہ توبہ کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں. اگرچہ اتنا سخت حکم ہے کہ 4 مہینے نکل جاؤ باہر، لیکن کہا فَإِن تُبْتُمْ، پھر اگر توبہ کر لو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے. بہت ہی بہتر ہے. ایمان لے آؤ، اسلام قبول کر لو اور رہو. اور کہا وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اب یہ تولیتم یہ ہے تم کا اپوزٹ ہے.
کیا گیا۔ نمبر 1 ایک چیز تو یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی بات کی تبدیلی نہیں ہے، یہ شروع ہی سے ہی ایسا ہے۔ جیسے میں نے کل مثال بھی دی تھی کہ 30 پارے جو ہیں وہ بڑے بعد میں تقسیم ہوئی تھی، کیونکہ پہلے منزل ہوا کرتی تھیں 7 منزلیں۔ تو یہ اس آیت کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے ہی ایسا ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس میں جو ایماء الہی شامل ہے، یعنی یہ اللہ ہی کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام تھا کہ اس کے شروع میں بسم اللہ نہ رکھی جائے۔ اور یہ بھی میں نے کہا یہ بھی خوبی ہے کہ 114 صورتیں ہیں نا، تو ایک میں بسم اللہ نہیں ہے تو پھر 113 رہ جانی چاہیے، لیکن بسم اللہ 114 ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک صورت میں 2 بسم اللہ کر دی۔ سورہ نمل پڑھیں، نمل 27 نمبر، شروع میں بھی ہے اور سینٹر میں بھی پوری یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، تو تعداد وہی ہے 114 صورتیں 114۔ یہ وہاں پر ہے جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا تھا ملکہ سبا کو، تو وہ اللہ نے وہ آیت بنا دی قرآن کی کہ وہ خط سٹارٹ یہ ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت بنا دی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہ وہی رہی۔ اچھا، دوسرا یہ کہا گیا کہ دیکھیں جو بسم اللہ ہے یہ ایک فصل کی علامت ہوتی ہے، ٹو سیپریٹ 2 تھنگس، ڈس انٹیگریٹ کرنا کہ جی یہ یہاں ختم ہو گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ نئی شروع ہو گئی۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں بسم اللہ کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ انفال اور توبہ یہ ایک ہیں مضامین کے لحاظ سے، کیونکہ انفال میں کہا گیا جہاد کے لیے منظم ہو جاؤ، توبہ میں کہا جہاد کرو، تو کہا یہ کنٹینیوٹی ہے، اور اس میں بسم اللہ کر کے الگ الگ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، واللہ عالم۔ بہرحال یہ ایک ہے۔ تیسرا یہ بھی کہا، یہ مختلف ہے، کہ حضرت علی کا قول کوٹ کیا گیا، انہوں نے کہا کہ سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی، تو کہا یہ صورت جو ہے توبہ یہ ننگی تلوار لے کر، یعنی مشرکین کے لیے قتل عام کا اعلان لے کر نازل ہوئی ہے، اور بسم اللہ میں تو الرحمن الرحیم آتا ہے، بڑا رحم کرنے والا، تو اس کی یہ رحمانیت اور رحیمیت کی صفات جو ہیں اس سے مناسبت نہیں رکھتی کہ رحمان اور رحیم کہہ کے ساتھ ہی کہا جائے کہ گردنیں اڑا دو، واللہ عالم، ایک لاجک ہے۔ تو بہرحال اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں کہہ دیا تو کہہ دیا بس، یہ تو ویسے ہی ہے نا، یہ بالکل اسی طرح جیسے حروف مقطعات ہیں نا، الف لام میم یا الف لام میم را، واللہ عالم کیا معنی ہے۔ اب ہم اس میں کوشش کریں کہ جی اس کے یہ معنی بنتے ہیں، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، جب انہوں نے نہیں بتائے تو ہمیں کیا ضرورت ہے۔ تو یہ اس میں بھی بہت سے مفسرین کوشش کرتے ہیں، الف لام میم، الف سے اللہ اور لام میم، میم سے محمد، تو پھر اس طرح باقی ہوا کیسے بنائیں گے آپ؟ یہ تو اپنے آپ کو الجھن میں ڈالنے کی بات ہے نا۔ جیسے سورہ مریم میں 5 حروف پر ہے حروف مقطعات، کاف، ہا، یا، عین، صاد، پھر حرکہ بنائیں پھر آپ کہ کاف کس کے لیے، ہا کس کے لیے ہے نا۔ تو ایسی ضرورت نہیں ہوتی، یہ بس جو آمنتو اور صدقنا اور ہم نے عمل کیا، آمنا و صدقنا، ایمان لائے اور اس پر کیا۔ بہرحال جی یہ جو ہے اچھا۔ اب اگلی آیت میں دیکھیں، پھر ہے آہدتم من المشرکین، آیت نمبر 4 میں، اور یہی لفظ جو ہے یہ آیت نمبر 1 میں بھی تھے، آہدتم من المشرکین، عہد کیا تم نے مشرکین سے۔ تو آیت نمبر 4 ہے الا الذین عاہدتم من المشرکین ثم لم ينقصوکم شیئا ولم یظاہروا علیکم احدا
فَأَتِمُّ عَلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ تو فرمایا اللہ جو ہے نا یہ ایکسیپشن کے لیے آتا ہے، استثناء، یہاں پر کسی سے استثناء ہے۔ دیکھیں پچھلی آیت کس چیز پر ختم ہو رہی ہے؟ عذاب علیم پر ختم ہو رہی ہے، تو کہا ان لوگوں کے لیے عذاب علیم نہیں ہے، یہ استثناء ہو گیا نا۔ الا سوائے الذین، الذی کی جمع ہے جن لوگوں نے آہدتم، آہد کے ساتھ تم آ گیا، عہد کیا تم نے، یعنی معاہدہ کیا تم سے، من المشرکین، مشرکوں میں سے، لیکن ثم لم ینقصوکم شیئا، ثم پھر لم ینقصوکم، نقصہ ہوتا ہے نا جی، نقص نہیں کہتے ہو، کمی کو کہتے ہیں اردو میں نقص، اسی سے نقصان بنے، کوئی کمی ہو جائے تو جی نقصان ہوا ہے، تو کمی یعنی کمی مینس کہ اس کو پورا اس کو نبھایا، عہد کو، معاہدے کو، کمی نہیں آنے دی اسے نا، شیئن ذرا برابر بھی۔ وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور نہ یظاہروا مدد کی علیکم تمہارے خلاف، احدن کسی کے ساتھ بھی۔ دیکھیں دونوں باتیں آ گئی، ایک تو وعدہ شکنی نہیں کی، معاہدے میں کوئی نقص نہیں آنے دیا، دوسرا یہ ہے کسی بھی غزوے یا لڑائی میں تمہارے دشمن کے ساتھ نہیں وہ ملے لڑنے کے لیے، ان کی مدد نہیں کی تمہارے دشمن کی۔ جب یہ دو شرائط پوری ہو رہی ہیں، عہد پر پکے اور تمہارے خلاف جو ہے کسی کا ساتھ نہیں دے رہے، تو کیا کرو؟ کہا فَأَتِمُّ عَلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ، تو پھر مکمل کر لو میثاق کو، irrespective of the span of period، وہ 4 ماہ کا تھا، 6 ماہ کا تھا، 8 ماہ کا تھا، وہ تو معاہدہ جب لکھا جاتا ہے نا تو وہ ہوتا ہے کہ یہ 1 سال کے لیے ویلڈ ہے، 2 سال کے لیے یہ کر رہے ہیں ہم، تو whatso ever جو ہے تو کر لو۔ فَأَتِمُّوا تمام سے ہے، پورا کر لو، علیہم ان کی طرف، کس چیز کو پورا کر لو؟ عہدہم، ان کے عہد کو، کب تک پورا کرو؟ الی مدتہم، اس کی مدت تک، یعنی جو میثاق جس پیریڈ کے لیے ہوا ہے اس کو پورا کر لو، جتنے بھی ماہ کا ہے، یعنی کیوں یہ اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ پہلے 4 ماہ کا ذکر آ گیا ہے نا کہ 4 ماہ کی مہلت ہے، تو کہا یہاں وہ 4 ماہ کی شرط نہیں ہے، اگر وہ 6 مہینے کا ہے تو کرو یار، پورا کرو، ان کو دے دو مہلت، کیونکہ انہوں نے کوئی ایسی حرکت ہی نہیں کی، تمہارے ساتھ عہد پر بھی پکے ہیں اور جناب وہ اس پر ہیں۔ تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو بخوبی معاہدے نبھا رہی ہیں اور تمہارے خلاف کسی کی مدد نہیں کر رہے، تو یہ معاہدے پورے کر لو، مدت معاہدے کی پوری کرو۔ لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ معاہدے کی مدت پوری کرنی ہے، لیکن تجدید عہد نہیں ہے کہ جی آپ کانٹریکٹ رینیو کر لیں، یہ امپورٹنٹ ہے۔ نہ اس میں رول اوور کا ہے، بعض ہوتا ہے نا کہ ہے یہ پیریڈ ہی لیکن وہ معاہدہ جو ہے نا رول اوور کنٹینیو ہو جائے گا، بس یہ کیونکہ عہد ہے اور عہد کی پاسداری ایک شان ہے اسلامی شریعت کی، اس کو پورا کرو، لیکن ان سے معاہدہ دوبارہ نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ مشرکین ہیں نا، انلیس اینڈ انٹل ایمان لے آئیں پھر تو وہ مشرکین سے ہٹ کر مومنین میں آ گئے نا، پھر تو وہ کیٹیگری چینج ہو جائے گی، یہ ہے۔ تو کہا ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ یحب پسند کرتا ہے کن کو؟ متقین کو، پرہیزگار لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ تو آیت مبارکہ میں یہ بات کہی گئی کہ جن مشرکین سے آپ نے معاہدہ کیا ہے نا
اور انہوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی بھی نہیں کی، لم ینقصوکم، اور تمہارے خلاف کسی کی مدد بھی نہیں کی، لم یظاہروا، تو پھر ان کا معاہدہ جو ہے وہ ان کی مدت تک پورا کر لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ جی سر یہ کون سے معاہدے کی طرف کر رہے ہو؟ کیا کانٹینٹس کیا ہے؟ یہ دیکھیں اس میں ایسا ہے، کوئی خاص اسپیسیفک میثاق کا تو نہیں ہے، لیکن وہاں یہ اس وقت بڑی ایک کامن سی چیز تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، کیونکہ قبائلی زندگی تھی نا، قبیلے تھے، ہر قبیلے کا سردار ہوتا تھا، تو یہ ایک جنرل پروٹیکشن آف دا پبلک کے لیے غیر مسلموں سے بھی معاہدے ہوتے تھے، یہود سے بھی ہوتے تھے۔ جیسے جب آپ ہجرت کر کے مدینہ گئے تو مدینہ میں تو یہودی بڑے رہتے تھے، ان کے قبیلے تھے، مضافات میں سارے یہودی بستے تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ۔ آپ نے آگے بڑھ کر ان سے کیا، میثاق کیا، انہوں نے کہا کہ اب ہم بھی مدینہ میں آ گئے اور تم پہلے سے ہو، تو دونوں شہر میں ہیں نا، اگر باہر کی کوئی طاقت حملہ کرتی ہے تو ہم ایک معاہدہ کر لیتے ہیں کہ ہم مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ تمہارے شہر پر کوئی قبضہ کرنا چاہے، کوئی حملہ کرنا چاہے، تم بھی ادھر ہو، تمہاری بھی فیملیز، خاندان ہیں، ہم بھی ہیں سلطنت۔ تو اسی طرح یعنی ایک گریٹر بینیفٹ اور انٹرسٹ کے لیے مشرکین اور سب سے اس قسم کے معاہدے تھے۔ یہ ایک جنرل بات کی ہے، یعنی جو بھی کسی سے اگر میثاق ہے، عہد کیا گیا ہے، اس کی پاسداری کی جائے۔ اب دیکھیں نا صلح حدیبیہ، وہ بھی تو میثاق تھا، تاریخ پڑھیں بہت میثاق ہے، میثاق مدینہ اور میثاق حدیبیہ۔ جی سر۔ مدینہ میں تو مشرکین بہت کم تھے، زیادہ تو وہ مکہ میں ہی تھے۔ ہاں مکہ میں تھے۔ یہاں جو ذکر ہو رہا ہے نا یہودی تھے نا، نہیں کوئی میں کہہ رہا ہوں مشرکین تو نہیں تھے، لیکن یہاں جو عہد کی پاسداری کی بات ہو رہی ہے مشرکین کی ہو رہی ہے۔ ہاں لیکن کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں، تھے تو صحیح ہے نا۔ ہاں اسپیسیفک نہیں ہے، ہاں بلینکٹ کور ہے نا۔ ہاں بالکل۔ تو 4 مہینے کا جو ذکر کیا گیا نا، یہ کوئی اسپیسیفک معاہدہ ہوگا جس میں نہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں مدینہ کا، تو یہ تو بات وہ مکے کی ہو رہی ہے، مدینہ کی تو نہیں، مکہ کی ہے۔ یہ مکہ میں حج تو مکہ میں ہوتا ہے نا، بیت اللہ وہاں ہے، تو حج پر یہ اعلان کیا ہے نا، تو وہاں مشرکین آتے ہیں۔ جی سر۔ اس میں پاسبلٹی یہ بھی ہو سکتی ہے، پارٹ آف اسٹریٹجی ہو سکتا ہے کہ دے ور ناٹ ریڈی themselves ٹو ہینڈل دوز تھنگس، تو ان کے لیے تھوڑا سا ٹائم دیا، اور بعض پر اس کو نیگوشیشن اسکل بھی کہا جاتا ہے ان ماڈرن ورڈس کی، آپ صرف اس لیے ان کی شرط مان لیتے ہیں یا ان کی ریکویسٹ مان لیتے ہیں کہ آپ نے اکاموڈیٹ کیا ہے، سو سبسیکوینٹلی یہ بھی اس طرح کی جسٹیفیکیشن دی جا سکتی ہے۔ بالکل بالکل ایسے ہی ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے نہ تو وہ معاہدے کو توڑا، نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو کہا کہ ان سے جو بھی معاہدہ ہے اس کو اس معاہدے کی مدت تک پورا کر لو، فَأَتِمُّوا عَلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ، یہ کہا۔ تو یہ یہاں تک یہ بات واضح ہو گئی مشرکین کے بارے میں۔ اچھا، اب آگے جو بات کہی تھی نا آیت نمبر 2 میں کہ اربعۃ اشہر ہیں، اربعۃ اشہر 4 مہینے، تو ذہن میں سوال آتا ہے نا کہ اگر 4 مہینے کی مدت پوری ہو جائے تو پھر کیا ان سے سلوک کیا جائے؟ انہوں نے